ایک تو یہ بات ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اب دیکھیں پنجاب اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے لاتیں کھائیں، جوتے کھائے، مارا پیٹا جو بھی کیا، بالآخر چھوڑ کے فلور بھاگ گئے، بائیکاٹ کر کے چلے گئے. حمزہ چیف منسٹر منتخب ہو گئے پنجاب کے. اسی طرح اس سے پہلے سینٹرل میں انہوں نے یہی کیا تھا. قومی اسمبلی کے جو عدم اعتماد تھی اس کے اندر پورا دن کھینچتے رہے، پتہ نہیں کیا کہ نہیں دوں گا، جھنجھنا نہیں دوں گا. ماں مانگتے رہے دے دے بیٹا، جھنجھنا کہنا نہیں، جھنجھنا نہیں دوں گا، نہیں دوں گا، نہیں دوں گا، کہتے کہتے 11:55 پہ جھنجھنا دے کے وہاں سے بھی فرار ہو گئے. تو یہ اگر کسی کو سمجھانا ہو نا کہ لاتوں کے بھوت کیسے ہوتے ہیں، تو وہ آپ ان کی مثال ان کو دیجیے گا. دیکھیں میں نے کالا چشمہ اس لیے نہیں پہنا ہے کہ ہمارے عمران نیازی صاحب بھی اقتدار سے اترتے ہی کالا چشمہ لے کے گھر میں ٹی شرٹ پہن کے آپ کو بیانات دیتے ہیں اور آپ سے چندے مانگتے ہیں. یہ میرے سامنے سے دھوپ پڑ رہی ہے اور کبھی کبھی ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ یار ہم بھی عمران خان جیسے بن کے، ہم بھی لاتوں کے بھوت تو بچپن میں ہم بھی تھے یار، تو ہم بھی ان کا دور یاد کر لیتے ہیں. اب پاکستان کی سیاست کو پولرائزیشن کی طرف لے جانے کی ایک کوشش انہوں نے کی ہے، اپنے آپ کو مذہبی بنا کے ہم مذہبی ہیں. دیکھیں کوئی یہاں بچے نہیں ہیں دودھ پیتے یا وہ جو روٹی کو پانی نہیں کہتے اور روٹی کان سے نہیں کھاتے، منہ سے کھاتے ہیں. یہ اس شخص کو، اس کا جو کریکٹر ہے، میں اس پہ بار بار بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں زینت امان والا قصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ آج کل لوگ اس کو بھول گئے ہیں. یہ بامبے میں جا کر جب میچ ویچ کھیلنے جاتے تھے تو زینت امان کے پیچھے لگ گئے تھے. وہ تو زینت امان ایک پٹھان خان، اصلی پٹھان تھی، اور اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا تھا اور بالکل ان کو اس نے لفٹ نہیں کرائی تھی، بلکہ اس نے یہاں تک کیا تھا کہ پاکستان میں ان کے بارے میں ایک باقاعدہ مہم چلائی تھی کہ یہ کس طرح جا کے بالی ووڈ میں دل پھینکتے ہیں. یہ تو ان کے کردار کی ہم کیا کیا باتیں کریں. اب آج کل کے حالات کے اندر اب دیکھیں نا، اب کتنے احمق ہیں کہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرایا جائے اور میں الیکشن کراؤں گا. بھائی تمہارے اقتدار کے اوپر جب ضرب آنے والی تھی عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے، ویسے تو تم پچھلے 7 انہوں نے تو ہر چیز کو کھلونا بنانے کی کوشش کی ہے نا. جیسے پریزیڈنٹ کا رول ہے تو پریزیڈنٹ بات نہیں مان رہا ہے، پریزیڈنٹ کو حلف لینا ہے تو پریزیڈنٹ حلف نہیں لے رہا ہے. آئینی کچھ ذمہ داری بھی ہوتی ہیں ہمارے صدر کے، اور کام کیا ہوتے ہیں. اس طرح وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ سندھ کا پنجاب کا گورنر برطرف کرنے کے لیے آپ اس کو نوٹیفیکیشن کریں تو وہ نہیں کر رہا ہے. ادھر پنجاب کا گورنر کہہ رہا ہے میں حلف نہیں لوں گا. تو یہ سب چھوٹی منی انارکی ہیں جو انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہیں، جو کہ آئینی طور پر اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. کہ آئینی سربراہ جو ہوتا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی مینٹلٹی کیا تھی. اگر یہ آج اقتدار سے فارغ نہ ہوتے تو اگلے 1.5 سال کے اندر انہوں نے پاکستان کی کیسے بجا دینی تھی. اور اگر اگلے الیکشن ان کی زیر نگرانی ہوتے، یہ کرتے، اپنی مرضی کی نگراں حکومت آتے، اور بلکہ یہ کرتے ہی نہیں، یہ نگراں حکومت ہی نہ لاتے. یہ تو کہتا کہ میں مانتا ہی نہیں نگراں حکومت کو، کیونکہ یہ تو کسی آئینی چیز کو مانتا ہی نہیں ہے. تو بات چیزیں آٹو پہ ہوتی ہیں خود بخود. اور آپ دیکھیں یہ خود بخود ہوا ہے سارا کچھ جو ہوا. ایسا فاشسٹ فستائیت بھرا انسان جو یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں 10 سال سے پہلے جاؤں گا ہی نہیں، اور اس کے جو ہینڈلر تھے انہوں نے اس کو یقین بھی دلایا ہوگا، جو اب پیچھے ہٹ گئے ہیں اس کی حرکتیں دیکھ کر. تو جو کچھ ہوا اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا. اب ایک چیز اور مسئلہ ہے، بار بار ہمارے اینکرز اور لوگ یہ باتیں پھیلا رہے ہیں کہ خانہ جنگی ہو جائے گی، ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ملک میں خانہ جنگی ہرگز نہیں ہوگی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی انارکی نہیں ہوگی. دیکھیں انارکی اور خانہ جنگی کس وقت ہوتے ہیں؟ جب دو متضاد گروہ آپس میں برسر پیکار ہوتے ہیں، مختلف خیالات کے حامل، مختلف نظریات کے حامل. یہاں پر آپ دیکھیں اتفاق سے پاکستان میں جو سیاست چل رہی ہے، چاہے آپ مسلم لیگ نواز لے لیں، پاکستان پیپلز پارٹی لے لیں یا تحریک انصاف لے لیں، یہ آلموسٹ ایک ہی لوگ ہیں. وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی پارٹیاں بدلتے رہتے تھے. آج تحریک انصاف میں جو سارے چہرے ہیں وہ سارے وہی لوگ ہیں جو مسلم لیگ میں بھی تھے، مسلم لیگ خاف میں بھی تھے، پیپلز پارٹی میں بھی تھے. اس طرح مسلم لیگ میں وہی چہرے ہیں جو ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں. ابھی تھوڑے دنوں میں تحریک انصاف کے بہت سے لوگ آپ کو مسلم لیگ میں دکھائی دیں گے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ نور عالم وغیرہ جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھے تحریک انصاف میں گئے واپس آ گئے. اس طرح جو پنجاب کا جو ڈپٹی اسپیکر ہے، بڑا آئی سلوٹ ہم، بہترین اسپیکر ہونے کا جس نے ثبوت دیا آئین پہ چلنے کے لیے، وہ بھی کل کو کسی نان تحریک انصاف پارٹی میں دکھائی دے گا. تو یہ سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں. تو یہ لوگ آپس میں کیا خانہ جنگی کریں گے؟ بھائی دیکھیں خانہ جنگی کب ہوتی ہے؟ جب ہوتے ہیں یا تو ریلیجسلی ڈیوائڈ ہوتے ہیں، جیسے ایک شیعہ فیکٹر ہے، ایک سنی فیکٹر ہے، ایک وہابی فیکٹر ہے، بریلوی فیکٹر ہے، جیسا لبنان کے اندر آپ دیکھتے ہیں. تو وہاں پر ایک دوسرے سے خانہ جنگی ہو سکتی ہے کیونکہ ہر ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ان کے نظریات اور اختلافات میں زبردست قسم کا فرق ہوتا ہے. یا پھر ہوتا ہے
ایتھنک بنیادوں کے اوپر کہ کوئی فلانی قوم کا ہے، کوئی فلانی قوم کا ہے، کوئی فلانی قوم کا ہے، اور وہ پھر ایک دوسرے سے مت بھیڑ کرتے ہیں. تو اس صورت میں کسی بھی ملک میں انارکی ہوتی ہے. یہاں پر تو سارے کے سارے ایک ہی جیسے لوگ ہیں، سب کا مقصد وہی ہے، اتنے ہی سارے کرپٹ ہیں جتنا ایک عام طور پہ ہم لوگ کرپٹ ہوتے ہیں. کوئی کم کرپٹ ہے، کوئی کم زیادہ کرپٹ ہے. اتفاق سے زیادہ کرپٹ لوگوں کا ٹولہ جو ہے اس وقت اس کے عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان کے ساتھ جتنے بھی پرانے کرپٹ ہیں جو اپنی اپنی پارٹیوں سے نکالے گئے یا جو اتنا کھا چکے تھے کہ پارٹی میں کھانے کی جگہ نہیں ہے، وہ تحریک انصاف میں. تو ایک نمائندہ کرپٹ ٹولہ عمران کے ساتھ موجود ہے. ایک عام طور پہ جس کو آپ لوگ یعنی عمران خان والے کرپٹ 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 کہتے ہیں، وہ ٹولہ ہے یہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے پاس موجود ہے، مسلم لیگ کے پاس. تو اس طرح سارے ایک جیسے لوگ ہیں. یہ کیا خانہ جنگی کرائیں گے؟ ایک ہی جیسے لوگ ہیں، آپس میں ایک ہی محلوں میں رہتے ہیں. انارکی کے لیے تو الگ الگ محلے ہونے لازمی ہوتے ہیں، ایک بستی کے لوگ دوسری بستی پہ اٹیک کرتے ہیں. تو کوئی ایسی خانہ جنگی نہیں ہونے والی ہے. یہ ایک پاور شو ہے جس کو میڈیا کی مدد سے اور آج کل کی ٹیکنالوجی کی مدد سے اسپائی کر کے دکھایا جا رہا ہے. اور اس کو چاہنے والے ہیں، پسند کرنے والے بھی ہیں، وہ بھی میڈیا کی مدد سے پسند کر رہے ہیں. میڈیا ہی اس کو بنا رہا ہے، میڈیا ہی اس کو چھا رہا ہے. ان کی اصل حقیقت جڑوں میں کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ گیس جو ہے یہ 2-4 دنوں میں نکل کے آ جائے گی، جب ہمارے امیر المومنین سابقہ ریاست مدینہ کے دعوے دار عمران خان، جن پہ چوری کے اور اتنی گھٹیا چوری کے آپ دیکھیں نا لیول بھی دیکھیں. آپ کوئی بڑا مارکا کریں تو بات ہے، آپ نے چھوٹے چھوٹے تحفے چورائے ہیں. کیونکہ آپ کی اوقات یہی، آپ کی ذہنی نظریاتی چندہ جمع کرنے والی ذہنیت ہے نا. 100 روپے دے دے، 200 روپے دے دے، کہاں جا رہا ہے کچھ دے دے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ دے دے، ایک ہیلی کاپٹر دے دے، ایک 2-4 ارکان اسمبلی دے دے، وزیر اعظم کا عہدہ دے دے، اس کے بعد مجھے 1.5 سال سے کم مدت سے پہلے نکالنا مت رکھے رہے. تو اس ٹائپ کی ذہنیت کے کچے ذہن کے لوگ ہیں. تو ان کے پاس کوئی اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی انارکی نہیں ہونے والی، کچھ نہیں ہونے والا. سب کچھ اسموتھلی چلے گا. کم سے کم الیکشن نومبر کے بعد ہوں گے تاکہ ایک اہم تعیناتی ہے وہ سچے لوگوں کے ہاتھوں ہو جائے اور کوئی غلط قسم کی تعیناتی کوئی پاگل نہ کر دے. اسی لیے آرام پلان کے تحت ان کو اقتدار سے آئینی طریقے سے ہٹایا گیا ہے. اور آئینی طریقے سے ہٹنے پہ جو آدمی اتنا چراغ پا ہے تو اندازہ لگائیے کل کو یہ الیکشن میں ہار مان سکتا ہے؟ یہ الیکشن میں کبھی بھی ہار نہیں مانے گا. تو اس کو اچھا ہار نہ مان کے کچھ کر لے گا تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. جو عوامی فیصلہ ہوتا ہے اسی کو بالآخر قبول کرنا ہوتا ہے. اس کے جیسے لوگ کتنے آئے اور کتنے گئے. بہت سارے مقبول رہنما آئے یہاں پر، بہت سارے مقبول رہنما ایسے گئے کہ ان کی پھانسی کے اوپر 4 لوگ بھی جمع نہیں ہو سکے تھے. اور یہ ان میں سے کچھ کم نہیں ہے، یہ بھی وہی ہے. اس کے زوال کے اوپر اس کے لیے رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ میری گارنٹی آپ لکھ کے رکھ لیں.